بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ اور آپ کے اہل خانہ؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سبھی کو اس وبا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بچوں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کا اور آپ کے دوست احباب کا فائدہ ہو سکے۔ آپ جب چاہیں اپنا لیکچر جو ہے یوٹیوب پہ سن سکیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر، ہم نے خارجہ پالیسی کی تشکیل پڑھی، خارجہ پالیسی کے جو بنیادی اصول وہ پڑھے، خارجہ پالیسی کے جو مقاصد ہیں وہ پڑھے، خارجہ پالیسی کے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرنے کے بعد آج ہم اسی کا جو ایک دوسرا پورشن ہے کہ پاکستان اور عالمی برادری، کہ پاکستان کے عالمی سطح کے اوپر دوسرے ممالک کے ساتھ کیا کیا تعلقات ہیں، تو ان جو عالمی سطح کے اوپر تعلقات ہیں آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جس ملک کے اوپر بات کریں گے وہ ہم پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین یعنی کہ چائنا ود پاکستان، ان دونوں کے اوپر بات کریں گے۔ تو پاکستان ہمیشہ عالمی برادری کے اندر بھی اپنا ایک خاص مقام اور پہچان رکھتا ہے۔ پاکستان خواہ یورپ ہو، خواہ ایشیا ہو، خواہ کوئی بھی خطہ ہو، تو پاکستان کا ایک اپنا نام ہے، ایک اپنی پہچان ہے دوسروں کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے۔ تو پاکستان کے خارجہ تعلقات میں چین، بھارت، امریکہ، ایران، افغانستان، سعودی عربیہ اور عرب ممالک جو ہیں وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے چند اہم ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی کی جو نوعیت ہے وہ درج ذیل ہے، جس میں سے ابھی ہم سب سے پہلے آج بات کریں گے پاک چائنا ریلیشن، پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اوپر بات ہوگی۔ تو پاکستان اور چین جو ہے یہ دونوں ہمسایہ ملک ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا محل وقوع اگر پڑھا ہے تو پاکستان کے شمال میں جو چائنا ہے وہ واقع ہے۔ ابھی آپ سیر کرنے جاتے ہیں چترال کی پہاڑیاں جب آپ گزرتے ہیں، اور اسی طریقے آپ ناران کا گان، تو اسی کے آگے آپ جاتے ہیں تو آپ کو چائنا کا بارڈر مل جاتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے شمال میں جو شمالی پہاڑی علاقہ جات ہیں ان کے آگے چائنا کا بارڈر اور چائنا موجود ہے۔ ان کے آپس میں باہمی تعلقات ہیں اور شاندار روایات ہیں، اور دونوں کے آپس میں بڑے قریبی اور دوستی پر مبنی تعلقات ہیں جن کا کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا، جن کو کسی بھی صورت میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اکتوبر 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے چند ماہ بعد پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا، اور بعد میں پھر اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ آسان لفظوں میں یعنی کہ اکتوبر 1949 میں چائنا جو ہے وہ آزاد ہوا، اور چائنا کے آزادی کے چند ماہ کے بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ اور جو آج تک جب سے چائنا بنا ہے 1949 سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر چائنا کی اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ بے مثال ہے، اور ایک مثال اور ایگزامپل کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ 1955 میں یعنی کہ 1955 میں بنڈونگ کانفرنس میں پاکستانی اور چینی وزرائے اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، آج تک جاری ہے۔ اور اسی طریقے 1961 میں دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی جو حد بندی ہے، حد بندی کی کوششوں کا آغاز ہوا، جو 1963 میں باقاعدہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اور دونوں نے اس منصوبے پر دستخط کیے، اس منصوبے پر پایہ تکمیلی پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان انتہائی خوشگوار تعلقات قائم ہوئے، اور انتہائی خوشی کے ساتھ دونوں ممالک اس وقت سے لے کر آج تک ایک دوسرے کے شہریوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان کو پریفر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے کلچر کو پریفر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے جو آزادی کے تہوار ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ دونوں ملکوں کی جو فوج ہے وہ مل کر جنگی مشقیں کرتے ہیں، اور اب تو یہاں تک کہ پاکستان کے اندر چائنا کی فوج ان دنوں موجود ہے۔ اور اسی طریقے آپ اور JF-16 کے بعد JF-17 پاکستان اور چائنا مل کے بنا رہے ہیں جنگی طیارے، اسلحہ کی دوڑ، اور اسی طریقے جو کہہ لیں ہیلی کاپٹرز ہیں جنگی،
اور الحمدللہ چائنا اور پاکستان نے وہ چیزیں مل کے تیار کی ہیں کہ جو پوری دنیا میں ان کا ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی خوشگوار ہونے کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان تجارتی جو معاہدے ہیں اس کی بھی راہیں کھل گئیں۔ نیز پاکستان کی جو ہوائی کمپنی نے بیجنگ میں اپنی باقاعدہ ہوائی سروس کا آغاز شروع کر دیا، پاکستان ایئر لائن PIA، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جس کا مخفف PIA ہے، تو اس نے باقاعدہ آپریشنل شروع کر دیا چائنا کے شہر بیجنگ کے اندر۔ تو سب سے پہلے ان کو یہ سہولت دینے والے جو ممالک تھے ان میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے کہ جنہوں نے چائنا کے اندر سب سے پہلے اپنی ہوائی سروس شروع کی۔ تو اسی طریقے فروری 1964 میں 1964 میں فروری میں صدر پاکستان نے چین کا جو ایک تاریخی دورہ تھا وہ کیا، جس میں چین نے کشمیر کے پرامن بقائے باہمی اور کشمیر کے پرامن تصفیہ کے لیے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ پرامن تصفیہ یعنی کہ پرامن سمجھوتا، کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے اوپر سمجھوتا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ لڑائی کی جائے، اور بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایٹم چلایا جائے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ اسلحہ چلایا جائے۔ ان دونوں ممالک کو مل جل کر بیٹھ چیت کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ یہ اس وقت فروری 1964 میں چین نے باقاعدہ پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد 1965 کی پاک بھارت جنگ کے اندر بھی چین نے اپنا خاص کردار اور اہم رول ادا کیا تھا، اور پاکستان کی باقاعدہ حمایت کا بھی اعلان کیا تھا، اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے باقاعدہ چین نے اسلحہ بھی مہیا کیا۔ چین نے پاکستان کو مختلف صنعتوں کے لیے باقاعدہ فنی اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ یہ اس وقت کی بات۔ تو اب تو الحمدللہ چین دن رات پاکستان کے اندر سی پیک پہ بھی کام کر رہا ہے، سی پیک کے علاوہ گوادر پہ، اور بے شمار پاکستان کے منصوبے ایسے ہیں کہ جہاں پہ موٹر وے کے منصوبے ہوں، ڈیمز بنانے کے منصوبے ہوں، اور پہاڑوں کے اندر سرنگ بنانے کے منصوبے ہوں۔ ان منصوبوں کے اوپر بھی چائنا جو ہے پاکستان کے ساتھ دن رات پاکستان کی محنت میں، پاکستان کی کامیابی میں کوشاں ہے اور شامل ہے، اور ساتھ ساتھ قدم با قدم چل رہا ہے۔ اسی طریقے چین نے پاکستان کی حمایت کا بھی اعلان کیا، اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسلحہ بھی فراہم کیا۔ چین مختلف کہہ لیں پروجیکٹ پہ پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے، جس کی مثال، نمایاں مثال ٹیکسلا میں بھاری مشینری ہے، اور بھاری مشینری کا کمپلیکس ہے، اور اسی کے ذیلی منصوبے ہیں۔ لانڈی کے اندر، لانڈی میں مشین ٹول فیکٹری کا قیام، اور اسلام آباد میں سپورٹس کمپلیکس کا قیام، اور آج کل موجودہ حالات کے اندر سب سے بڑا جو سی پیک ہے، چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے پاکستان اور چائنا کا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ چائنا پاکستان کا جو دونوں کا مل کے کہہ لیں کہ سی پیک ہے، جس کے اوپر دنیا کی تجارت ہوا کرے گی، اور یہی بات ہے کہ دشمنوں سے اب یہ بات گوارا نہیں ہو، برداشت نہیں ہو رہی۔ خاص میں عرب کنٹریز بھی کچھ شامل ہیں، جس میں کیونکہ عرب کی جو سی پورٹ ہیں وہ فارغ ہو جائیں گی، اسپیشلی جو متحدہ عرب امارات ہیں۔ اسی طریقے کہہ لیں کہ امریکہ کو بھی بڑی اس چیز کی اندر سے خائف ہے، تکلیف ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور بھارت کو تو دن رات بڑی تکلیف ستائی جا رہی ہے۔ تو اب چائنا کے بعد جب سے رشیا ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے، تو تب سے الحمدللہ ہم بھرپور طاقت میں ہیں، اور پاکستان کو اللہ پاک نے خود بھی اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اپنی سے 6 گنا بڑی افواج کے ساتھ اکیلے پہلے بھی لڑ رہے تھے، اور الحمدللہ اب ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ بھی سی پیک کے روپ میں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں۔ 1969 یعنی کہ 1969 میں چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان قریبی رابطہ قائم ہوا، اور کئی وفود کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطہ بھی قائم کیا گیا۔ شاہراہ قراقرم، جسے آپ شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں، یہ وہ سڑک ہے، یہ وہ دیوار ہے کہ جو پاکستان اور چائنا کو آپس میں ملاتی ہے۔ لوگ زمینی رستے کے ذریعے سے چائنا اور پاکستان کا جو سفر کرتے ہیں وہ ان کے ذریعے کرتے ہیں، بلکہ اب تو اگر جدید ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو 2013 سے باقاعدہ جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس دور سے، اور اسپیشلی جب یہ حکومت جانے والی تھی خاقان عباسی صاحب کے دور میں،
पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पाकिस्तान और चाइना के साथ एक बस का सिलसिला भी शुरू हुआ, जो बड़ा कंफर्टेबल सिस्टम था, जो 4 स्टॉप पाकिस्तान से करती हुई चित्राल के रास्ते से वहाँ पे जाती थी चाइना के, और इसी तरीके वहाँ पे 4 स्टॉप करते फिर चाइना के लास्ट स्टॉप पे पहुँचती थी। तो स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से चाइना जाना चाहते थे, चाइना से आना चाहते थे, और वो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ने गए हुए हैं, जो वो इंजीनियर्स जो चाइना से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा ये कंफर्टेबल एक सिस्टम था, और जिसमें सिर्फ 13 से 15 हज़ार रुपया वन साइडेड कह लें कि किराया लॉन्च किया गया था, और बड़ी कामयाब सर्विस रही। तो ये, और इसके साथ साथ अब तो फ़िज़ाई तरक्की का जो रास्ता है वो भी बेहतरीन है। तो बहरहाल पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर शहर करम जो है इसको तामीर किया, शहर रेशम को तामीर किया, जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो फासला है उसको कम करने के अंदर मज़ीद इस शहर रेशम ने अपना किरदार अदा किया। दिफाई मैदान में भी चीन और पाकिस्तान जो हैं ये हमेशा मिल के काम कर रहे हैं, और 1985 में इन दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदे किए गए, कई बातचीत की गई, जिनके तहत चीन ने कामरा कम्प्लेक्स और पाकिस्तान वा आर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में पाकिस्तान की बाकायदा भरपूर मदद की, और इसी तरह सूबा सरहद में हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए चाइना ने 273 मिलियन रुपए मुहैया किए। 273 मिलियन रुपए चाइना ने पाकिस्तान को मुहैया किए, पाकिस्तान की इमदाद की। और पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी चीन का हमेशा साथ दिया। चीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल मेंबर रुकन बनाने के लिए पाकिस्तान ने चीन की भरपूर हिमायत की। इसी तरीके अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब लाने में, इन दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब करने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त रब्ता कायम हुआ। कंबोडिया में गैर मुल्की जो फ़ौजों की मौजूदगी के मसले थे, उस मसले के ऊपर भी पाकिस्तान ने चीन के मौक़िफ़ की हमेशा खुलकर हिमायत की, और चीन ने भी अफ़गानिस्तान में रूस की फ़ौजी मदाखलत जो थी, कि जो सोवियत यूनियन के नाम पे रूस की फ़ौजें यहाँ पे आई हुई थीं, तो चाइना ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ मिलकर उसकी सख्त मुखालफत की और पाकिस्तान के मुतालबे की भरपूर हमायत की। तो इससे इन दोनों की दोस्ती की अक्कासी आपके सामने पेश है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दो तरफा तल्लुकात की बुनियाद भी रखी गई, जिसके तहत चीन के वज़ीर आज़म ने 1987 में पाकिस्तान का दौरा किया। चीन के वज़ीर दिफा फरवरी 1999 में, और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने अप्रैल 1999 में 1999 में पाकिस्तान का दौरा किया। इसी तरह वज़ीर आज़म चीन ने 2001 में पाकिस्तान का दौरा किया, और जवाब में पाकिस्तान के जो उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उन्होंने 2001 और 2 में चीन का जवाबी दौरा किया। इन बाहमी दौरों से चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरे तल्लुकात कायम हुए। फिर 2013 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चीन का दौरा किया। वज़ीर आज़म मुशर्रफ के बाद सदर ज़रदारी ने चाइना का दौरा किया। ज़रदारी के बाद फिर नवाज शरीफ साहब आगे 2013 में उन्होंने दौरा किया, और इसी तरीके अब पाकिस्तान के जो पीएम हैं तो उन्होंने भी। तो इस तरीके साबित ये हुआ कि पाकिस्तान और चीन के आपस में जो खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर तल्लुकात हैं वो आलमी सतह के तल्लुकात हैं, और बड़े जो हमारे दुश्मन हैं जिनको इस चीज़ से कह लें कि बुग़्ज़ है और हसद है, तकलीफ़ है, उन्होंने इन दोनों के दरमियान में चक्कलश भी करवाना चाहिए, इन दोनों के दरमियान में नफ़रत भी पैदा करवाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान चाइना पे मुकम्मल भरोसा करता है, और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी पाकिस्तान पे भरोसा करता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ बाजू में बाजू मिला के चल रहे हैं। तो जिसमें मैंने बताया कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, स्पेशली सी पैक एक ऐसी मिसाल है, चाइना इकनॉमिक पाकिस्तान जो कॉरिडोर है, इन दोनों के दरमियान के जो लोगों ने बड़ी दरार पैदा करना चाहिए, इंडिया की फ़ौज ने, इसराइल के लोगों ने और अमेरिका ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मिलजुल के चल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तरक्की का एक राज होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है हमेशा इसको काबिल एतमाद रखे। एक दूसरे के दुश्मन जो हैं वो अगर चाइना का दुश्मन उसको पाकिस्तान का दुश्मन समझा जाता है, जो दुश्मन पाकिस्तान का उसको चाइना का समझा जाता है। यही वजह है कि अब मिल के असला साजी की जा रही है, मिल के दफाई साजो सामान बनाया जा रहा है, मिल के टैंक बनाए जा रहे हैं, मिलकर JF-17 बनाए जा रहे हैं, मिलकर सी पैक के ऊपर काम किया जा रहा है, और इसी तरह मिल के जो गन्स हैं, मशीनें हैं, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। और आजकल तो बाकायदा मिलकर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मशकें भी कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए और हमारे दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अगर हमारे ऊपर कुछ भी ऐसा वैसा भूल चूक में किया गया
تو اس کا ایسا آپ کو جواب دیا جائے گا، خواہ لداخ کی صورت میں، خواہ کشمیر چھیننے کی صورت میں، تو پھر پوری دنیا بھی یاد رکھے گی اور انڈیا اور ہمارے دشمن بھی یاد رکھیں گے۔ تو یہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات تھے جن کے اوپر بات ہوئی۔ بیٹا یہاں تک اگر کوئی سوال کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنا، اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔